نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جامع الترمذی، مستدرک حاکم وغیرہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اسلام میں روزے کے 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، اور اسی طرح جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، وہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا لیکن اختیار بھی ساتھ دے دیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہاں پہ اختیار دیا تھا کہ جو بندہ روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھ لے چاہے تو روزہ نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے۔ چنانچہ اس حدیث میں آتا ہے فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا۔ تو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے تھے اور بہت سارے روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ فدیہ دے دیا کرتے تھے، تو گویا کہ اس زمانے میں فدیہ کا اختیار دیا گیا تھا۔ پھر تیسرا دور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص بھی رمضان کو پائے اب وہ لازمی طور پر روزہ رکھے۔ وہ جو فدیہ کا اختیار دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار واپس لے لیا، اور اس کے بعد حکم آ گیا کہ جو بھی طاقت رکھے گا وہ روزہ ہی رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ شروع میں تو چونکہ سہولت پیدا کرنے مقصود تھی، درجہ بدرجہ آگے احکامات نازل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مشکل احکامات آتے ہیں، اس لیے اختیار دے دیا گیا، لیکن آخر میں روزہ فرض کر دیا گیا۔ حکمت اس میں یہی تھی کہ اگر اب بھی جو لوگوں کو اختیار ہوتا چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں فدیہ دیں تو رمضان کا وہ ماحول نہ ہوتا جس طرح کہ اب ماحول ہے کہ ہر بندہ روزہ رکھتا ہے اور رمضان میں روزے سے ہوتا ہے، اور افطاری، سحری، اجتماعی نظم اور ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب کبھی بھی نہ رہتی۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ فدیہ دے دے روزے کے، ظاہر ہے کہ روزہ کا فدیہ ان کے لیے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اس طرح وہ روزے سے بچ جاتے اور صرف غریب لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف ان کی عبادت ہوتی۔